Hello and welcome to another episode of Time Slow podcast. This podcast is being done in collaboration with TSFP, that is a digital media platform. Today, the guest with me is none other than Dr. Mujib Afzal. This podcast is in sequence with the previous ones, और जो हमने पहले Indian politics पे की. Sir is an expert in Indian politics from Pakistan and a professor at School of Politics and IR. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. تھینک یو. کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اگر ہم ویسے یہ بات کریں نا انڈین ڈیموکریسی کی، تو سب سے بڑا جو ایک نیچے کامنٹ آئے گا کہ دیکھو پاکیز کیا بات کر رہے ہیں، کہ ان کے ہاں تو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، ان کے ہاں تو جس طرح سے ان کی جو ISI ہے یا ان کی جو آرمی ہے وہ ڈائریکٹلی رول کرتی رہی ہے ان لوگوں کو. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان لوگوں کو بھی، یہ جو یوتھ بیٹھی ہے، یہ کمپیریٹیو انالیسس کر سکیں کہ where we went wrong اور their system was performing back then. جب ان کی پارٹیشن کے فوراً بعد جب انڈیپینڈنس ہوئی، اس ٹائم پہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے بنایا اور انہوں نے کیسا ایک ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک اسٹرکچرز، انسٹیٹیوشنز، الیکشن کمیشن، انہوں نے اس کو کس لیول پہ وہ لے گئے کہ آج بھی اگر کچھ انفرنچمنٹ ہوتی ہے بائی ایسے جو فیکٹرز ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دے آر ناٹ، وہ ڈیموکریٹک نہیں ہیں، اتھارٹیرین اسٹرکچرز ہیں، بٹ اتنا ریزیلینس ان کے سسٹم میں آج بھی ہے کہ وہ دیٹ از اسٹرگلنگ، دیٹ از ٹرائنگ ٹو مینٹین اٹس اسٹیٹس کو ایٹ دس ٹائم ایز ویل. کیونکہ یہ دس ہیز بین دا ورسٹ ٹائم ان انڈین پالیٹکس. کہ ایک اگر نہیں، میں آپ مجھے اس چیز پہ کہیں گے کہ نہیں، دیر ہیو بین ورسٹ ٹائمز دین دس، بٹ وہ آپ کی بات میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں، بٹ یہ ون آف دا چلیں ورسٹ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کہیں گے کہ جو اندرا گاندھی کا ٹائم پیریڈ تھا، اس نے جس طرح سے ایمرجنسی نافذ کر لی تھی، اور وہ بھی کہتے ہیں بھائی آپ نے تو اس ٹائم پہ ایمرجنسی نافذ کی، ہم نے تو کوئی ایمرجنسی، مودی نے تو کوئی ایمرجنسی نہیں لگائی. سو یہ ان لوگوں کو تھوڑا سا، ان لوگوں کو اوور آل ہماری پاکستانی آڈینس کو یہ کمپیریزن دیکھیے، ایک تو میرے خیال میں اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ ہمیں مارشل لاز میں رہے. ہم پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کرنے میں ناکام ہیں، ابھی بھی ناکام ہیں. دیکھیے، پولیٹیکل سسٹم کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ آپ کو اسٹیبلٹی دیتا ہے، آپ کو پریڈکٹیبلٹی دیتا ہے. بھائی دیکھیے، انڈیا میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک نئی گورنمنٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، اسی کانسٹیٹیوشن، اسی پروسیس کے تحت کام کرے گی. ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہوگا. ہم یہاں پہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا یہ والا جو سیٹ اپ ہے یہ کتنا عرصہ اور چلے گا. تو آفٹر 70-80 ایئرس میرے خیال میں یہ فیلئر ہے. اس کو فیلئر کہیں یا ہمارے ٹپیکل سرکمسٹانسز کہیں جس کے اندر ہم پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کرنے میں ناکام رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں بنیادی طور پہ جو پوسٹ کلونیل سٹیٹ تھی وہ دونوں حصوں میں مختلف تھی. انڈیا میں جو پوسٹ کلونیل سٹیٹ کا جو الیکٹورل پورشن تھا، پولیٹیکل پورشن تھا، اس نے سوورنٹی کو ٹیک اوور کیا. جب کلونیل فورسز واپس گئیں تو اس سوورن پورشن کو جو ٹیک اوور کیا وہ کانگریس نے کیا. اور اس کے بعد ہم نے وہ دیکھا کانگریس سسٹم اسٹیبلش ہوا اور کانگریس نے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو چلایا. ہمارے یہاں پہ جو بیوروکریٹک پورشن تھا اس نے ٹیک اوور کیا، کیونکہ مسلم لیگ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ پاکستان کو ٹیک اوور کرتی اور پاکستان کو گورن کرتی. جو زیادہ آرگنائز پورشن تھا مسلم لیگ کا وہ مینارٹی پروونسز میں رہ گیا. یہاں پہ جو ہے مسلم لیگ لیٹ آئی اور لیس آرگنائز تھی. تو اس لیے یہاں پہ ہمارا جو آغاز بھی ہے وہ وائس ریگل سسٹم سے ہوا. خود قائد اعظم نے ڈیپینڈ کیا بیوروکریسی کے اوپر گورننس کے لیے. تو اس لیے ہمارے ہاں سوورنٹی کا پورشن جو ہے وہ بیوروکریٹک سٹیٹ نے ٹیک اوور کیا اور ہم ابھی تک اسی بیوروکریٹک سٹرکچر کے اندر ہیں. اس کی جو لیجٹیمیسی ہے وہ کوشچن ہو رہی ہے اب، اور اس کی بہت سارا جو پورشن ہے لیجٹیمیسی کا شاید کولیپس کر چکا ہے. اسی لیے ہم اس وقت جو ہے وہ زیادہ پولیٹیکلی انسٹیبل ایٹماسفیئر کے اندر ہیں، کیونکہ نہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل پورشن جو ہے وہ وائڈلی ایکسیپٹڈ اور لیجٹیمیٹ پورشن ہے،
اور نہ ہمارا اب جو ہے وہ بیوروکریٹک پوسچر جس کو لیٹ 50s آنورڈ آرمی لیڈ کر رہی تھی وہ اب ایکسیپٹیبل ہے کہ اس کو رائٹ ہے کہ وہ گورن کرے. تو ہم اس وقت کرائسس کے اندر ہیں کہ ہم ایک اسے کیا کہیں کہ ایک ڈیوائڈنگ لائن کے اوپر کھڑے ہیں, ایک منجھدار میں کھڑے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. سو اٹس اے رائٹ مومنٹ اگر ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ لیڈ لیں, آگے بڑھیں اور گریجولی جو سینٹریلٹی ہے پولیٹیکل سسٹم کی اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی لائک پارلیمنٹ اس کو انٹروڈیوس کریں تو ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. جس کو آپ سوورینٹی کہتے ہیں, جو سوورینٹی کا پورشن ہے اس کو ٹیک اوور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. سم وٹ ہم پالیٹکس کو اور اسٹیٹ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ زیادہ سیکریڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی اوپینین آف دا پیپل. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جو پارلیمنٹ ہے وہ تو بنیادی طور پہ ریپرزینٹ کرتی ہے ساورن کو, تو ساورن امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. انڈیا میں اس کے مقابلے میں اپوزٹ ہے کیونکہ ساورینٹی ٹیک اوور کی تھی کانگریس نے اور گریجولی پارلیمنٹ کے پاس آ گئی. تو ساورینٹی جو ہے وہ پیپلز ریپرزینٹیٹیوز کے پاس ہے, تو اس لیے ساورینٹی چیلنج نہیں ہو رہی. یہاں پہ اب کمپیٹنگ پرسپیکٹیوز ہیں ساورینٹی کے ریفرنس سے, تو اس لیے ہمیں یہاں پہ زیادہ افراتفری نظر آتی ہے کیونکہ کوئی بھی لیجٹیمیٹ فائنل آربیٹر نہیں ہے. سر ون لاسٹ کویشچن, وین وی سے سوورینٹی, ہمارا کانسٹیٹیوشن تو کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ المائٹی. ٹھیک ہے, پھر وہ جو اپنی پارز ہیں جس طرح سے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں ٹورڈز اٹس پیپل, شاید میں یہاں پہ یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ جب آپ اللہ کو سوورینٹی جو ہے وہ اللہ کو دے رہے ہیں, تو پھر جو اس کے جو پیپل ہیں نیچے جو بیٹھے ہوئے ہیں چند لوگ, اللہ نے یہ تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی, بٹ لیکن وہ پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں ہم کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں. اصل میں ایشو یہ ہوا کہ جب ویسٹرن کلونائزیشن ہوئی تو 3 میجر اسکول آف تھاٹس تھے. ایک نے کہا کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, وہ پہلے والا سسٹم ٹھیک ہے, جن کو ہم ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں. ٹریڈیشنلسٹ نے اپنا زیادہ تر انسٹیٹیوشنز بنائے اور وہ پالیٹکس سے وڈرا کر گئے. دوسرے جو تھے ان کو ہم نے ماڈرنسٹ کہا. انہوں نے کہا کہ مذہب کو جس طرح سے ویسٹ ٹریٹ کر رہا ہے ویسٹ کی طرح ٹریٹ کریں, اور اسی لیے سوشلسٹ, لبرل, مسلمز یہ سارے پورے مسلم ورلڈ میں آئے. تیسرے جو تھے وہ ریوائولسٹ تھے, جو کہہ رہے تھے کہ اسلام کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان پروبیبلی ریوائولسٹ جو مڈل کلاس تھی اس کا آئیڈیا تھا. اقبال ریوائولسٹ تھے اسی لیے کہ اجتہاد کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے, اس لیے جو ریوائولسٹ تھے پاکستان اس کا کانسیپٹ ہے. تو یہ جو تھے یہ ماڈرنسٹ ریوائولسٹ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کو لیڈ کیا, وہ ٹریڈیشنل ریوائولسٹ نہیں تھے. تو یہ ماڈرن ریوائولسٹ نے کہا کہ جو کچھ ہے چاہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے یا دوسرے کے ساتھ ہے وہ اسلامک ہے, صرف اس وقت غیر اسلامک ہے جب وہ اسلام کے بیسک اصولوں سے کلیش کرتا ہے. تو اس لیے آبجیکٹیو ریزولوشن میں انہوں نے ڈیموکریسی کو لیجٹیمائز کیا. انہوں نے کہا کہ ایکچولی سوورینٹی اللہ میاں کے پاس ہے لیکن یوٹیلائز جو ہے وہ لوگ کریں گے. تو سوورینٹی ویسے بھی ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے, وہ پہلے بھی ایک سپیریئر اتھارٹی ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز جو ہے وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ویسٹرن انٹرپریٹیشن میں اور اس ماڈرنسٹ ریوائولسٹ انٹرپریٹیشن میں کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں تھا, دونوں آلموسٹ ایک جیسے تھے. تو اس لیے ہمارے یہاں پہ ڈیموکریسی کے اندر آپ کو کوئی زیادہ خلل نظر نہیں آیا, لیکن جو ایکچوئل یہ ہوا کہ لمٹ آف یوٹیلائزیشن کیا ہے, کہاں تک آپ قانون بنا سکتے ہیں, تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. لیکن میرے خیال میں اب کوئی خاص اس کے اوپر کوشچن نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ کیا لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گورن کریں یا ان کا رائٹ نہیں ہے. کیا لوگوں کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے یا لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کیا جا We have come to the basics. ہم پہلے سے بھی بیسک پہ تھے, بیسک ڈیموکریسی کے اوپر تھے, اور اب بھی ہم اس بیسک جھگڑے سے ابھی تک نہیں نکلے. اوکے سر, لیٹس
لیو اٹ، اب جو کویشچنز جو ہیں اپ ٹو دا آڈینس، ہم یہ لوگ بیٹھے ہیں. سر آپ سوشل میڈیا کو کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ وہ ڈاؤن فال جو بی جے پی کی تھوڑی بہت ہوئی ہے ایک لمٹ تک، اس میں ان کا رول رہا ہے، اسپیشلی جو ذرائع کا سوشل میڈیا؟ میرے خیال میں جب پہلے آغاز شروع ہوا تو سوشل میڈیا کو یوٹیلائز بی جے پی نے کیا، بلکہ اگر 2014 آپ کو یاد ہو تو اس میں سمپل تھا کہ یہ ٹک ٹاک پارٹی ہے، لیکن گریجولی باقیوں نے بھی اس کو کیچ اپ کر لیا ہے، تو اب آلموسٹ یہ بیلنس ہو گیا ہے، تو اس لیے کوئی میرے خیال میں زیادہ سگنیفیکنٹ رول نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی تو ڈاؤن فال تو ابھی تک بی جے پی کا نہیں ہوا میرے خیال میں، وہ تو ہم میرے خیال میں بہت زیادہ اس کو ایگزیجیٹ کر رہے ہوں گے جو تھوڑی بہت چینجز آ رہی ہیں، اور وہ واقعی آ بھی رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں یہ بھی ڈیبیٹیبل ہوگا. جو ہے کہ سوشل میڈیا کو اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ دوسروں نے بھی زیادہ افیکٹولی یوٹیلائز کیا. پروبیبلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک ایڈوانٹیج، ایکسٹرا ایڈوانٹیج تھا بی جے پی کے پاس، وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے ابھی جو الیکشن چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی مطلب ڈکٹیٹرشپ نظر آ رہی ہے، اور بی جے پی نے انسٹیٹیوشن پر بھی تھوڑا سا مطلب اثر و رسوخ ڈال رہی ہے، تو آپ پاکستان کے جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں انڈیا زیادہ میچور پالیٹی ہے. جہاں تک وہ ڈکٹیٹرشپ کا ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ ووٹرز جو ہیں انہوں نے ان ٹینڈنسیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اب جو ہے بی جے پی کے ایٹیچیوڈز کے اندر وہ ایک ڈکٹیٹوریل آ رہا ہے. انڈیا کے اندر جو ہے عام لوگوں نے اگر غربت ختم نہیں کی، بہت زیادہ سکسیس اچیو نہیں کی، تو کم از کم انہوں نے جمہوریت تو اچیو کی ہے نا. تو میرے خیال میں جو ایمرجنسی کا، جیسے گرمانی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، ایمرجنسی کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ جو انڈین ووٹر ہے پریڈومیننٹلی وہ اپنے اس ڈگنیٹی کو قائم رکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے، اور اس کے معاملے میں وہ زیادہ کانشیس ہے. اگر یہ فیلنگز کس ایریاز میں تھیں تو میرے خیال میں یہ ریفلیکشن ہے اس پیریڈ کی، کیونکہ لاسٹ جو 5 ایئرز ہیں اس میں بہت سارے جو ہے پری پارٹیشن جو یا سب کہیں پری انڈیپینڈنس کے جو لاز ہیں، سیڈیشن لا ہے، دوسرے لاز ہیں، ان کے تحت لوگوں کو پکڑا گیا. کافی سارے لوگوں نے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے انہوں نے بی جے پی کو جوائن کیا اس امید کے ساتھ کہ جیسے ہی ہم بی جے پی کو جوائن کریں گے یہ کیسز کم ہو جائیں. جس کو بی جے پی کی واشنگ مشین کا بھی وہ پھر ذکر ہوا، اور یہ میرے خیال میں سلائٹلی بی جے پی کی طرف سے بھی ریکگنیشن تھی کہ وہ جو ویو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، تو اب ان کو جو ہے نا وننگ کینڈیڈیٹس کی ضرورت ہے. تو وننگ کینڈیڈیٹس کو انہوں نے بالکل اکاموڈیٹ کرنا شروع کیا، ٹریک کرنا شروع کیا، اور اس میں اس طرح کا بالکل یہ آئے لوگ، اور ان میں میجورٹی جو لوگ نئے آئے ان میں سے میجورٹی ان لوگوں کی تھی جن کے خلاف کرپشن کیسز بھی تھے. سر انڈیا میں اتنے بڑے ایتھنو ریجنل ڈفرینسز اور کاسٹ سسٹم کے باوجود بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈین ڈیموکریسی از دا بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، تو ہاؤ اٹ از پاسبل؟ بگیسٹ تو اس لیے ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس کی، یہ تو کوئی اتنا بڑا اس کے لیے میرے خیال میں میڈل نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں تیسری دنیا میں سٹل ایک ایفیشینٹلی جو فنکشننگ ڈیموکریسی ہے وہ انڈیا کی ہے. تو اس پہ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کریڈٹ جو ہے اگر کسی کو دیا جائے تو وہ انڈین ایلیٹ ہے جس نے ایک کنسنسس جنریٹ کیا اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر انہوں نے فوکس کیا، اور کانسٹیٹیوشن کے جو میکنزمز ہیں اس کے مطابق چلے، اور ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے اس میں عام عوام جو ہیں انہوں نے بھی سمجھا کہ ان کے لیے یہ ایک بہترین سسٹم ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 1970 میں جماعت اسلامی نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سیکولر کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریٹک سسٹم یہ بیسٹ سیکیورٹی ہے مینارٹیز کے لیے.
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سٹرکچر جو ڈیولپ ہوا اس میں عام آدمی نے اور جو پریولیج اور ان پریولیج دونوں گروپس تھے، چاہے مائنورٹی کے تھے یا میجورٹی کے تھے، انہوں نے سمجھا کہ اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس سسٹم کے ذریعے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو انڈیویجول اور گروپس ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ اپنے انٹرسٹ نہ صرف پرزرو کر سکتے ہیں بلکہ ان کو آگے بھی لے کے چل سکتے ہیں۔ تو انڈیا میں یہ کام سسٹم، پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے سے ہوا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک فنکشننگ ڈیموکریسی جو ہے وہاں پہ ہے۔ میرے خیال میں ابھی بھی تیسری دنیا میں اگر کوئی فنکشننگ ڈیموکریسی ہے جس میں ریئلی جو سینس ہے ڈیموکریٹک سٹرکچر کی وہ کام کرتی ہے تو وہ انڈیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنز ڈرافٹنگ میں اگر دیکھیں ڈاکٹر امبیڈکر جیسے لوگ، ابوالکلام آزاد، اس طرح کے لوگوں کو انکلوڈ کرنا ایک بہت بڑا ایک سمبولک بھی تھا اور ایکچولی بھی تھا کہ وہ کس طرح کی اسٹیٹ چاہتے ہیں، لائک مائنورٹیز کیسے اس میں رہیں گی۔ سو دیٹ واز اے بگ تھنگ جو کہ ہم اس طرح سے نہیں کر سکے۔ ہمارے بھی تھے جو اس ٹائم پہ جو ہم نے کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا، لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن بڑا لیٹ نہیں اس میں جا کے ہم نے تقریباً بنیادی طور پہ پہلے دو تو ہم کوئی زیادہ ایکسپیریمنٹ میں ہی گزار گئے، ہم سیریس ہم نے نہیں لیا ان کو۔ میرے خیال میں لیا تو سیریس تھا لیکن وہ آگے چل نہیں سکا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں دو ونگز کا تھا، ان کو کیسے آپ، ایک ونگ جو ہے وہ نمبرز میں زیادہ تھا اور دوسرے کے پاس بیوروکریٹک سٹرکچر کا کنٹرول۔ ادھر اتنا زیادہ ڈفرینسز نہیں تھے، اتنا بگ ڈفرینس نہیں تھا انڈیا میں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں انڈیا میں بھی زیادہ ڈائیورسٹی ہے۔ انڈیا میں بھی دیکھیں نا، یو پی تو تھا نا، ابھی بھی میرے خیال میں یو پی کی بہار 84 سیٹس ہیں، ان کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں۔ تو مطلب ہے ورچولی الیکشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون دلی میں حکومت کرے گا۔ تو اس ریفرنس سے تو ہم میرے خیال میں بالکل وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈائیورسیفائڈ ملک ہے، اس کے اندر وہ ڈیموکریسی اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس میں کوئی سنگل پوائنٹ ہم نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو ایلیٹ تھی جس کے پاس پاور آئی، اس نے ریئلائز کیا کہ ہمیں آئینی انداز میں آگے چلنا ہے، ورنہ اس ڈائیورس ایریا کو ہم مینیج نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے خیال میں ون آف دی ریزن جو ہے میری نظر میں وہ ایلیٹ کی کمٹمنٹ تھی، جس کی وجہ سے جو ڈیموکریسی جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوئی انڈیا کے اندر۔ So what steps should the current Pakistan take in order to reach or surpass India as a democratic country in terms of political, economic or any other factors? I think we should follow the constitution, create a practice of democracy، اور لوگوں کو اس کا میرے خیال میں احساس ہونا چاہیے کہ ان کے ووٹ سے حکومتیں بنتی ہیں اور ان کے ووٹ سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ دوسرا میرے خیال میں جو ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو گارنٹیز ہیں ایک سٹیزن کو، ایک انڈیویجول کو، وہ میٹر کرتی ہیں، اور اگر آپ اس کے مطابق اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ کریں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ ان کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ایکسٹرا سسٹم جو سٹیپس ہیں ان کو کریں تو تب جا کے لوگ آپ کی سنیں گے۔ کانسٹیٹیوشنل میکنزم کے ذریعے سے لوگوں کو آپ کی سننی چاہیے۔ تو اگر یہ دو کام ہوں کہ آپ کے انٹرسٹ پروٹیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور سیٹسفائی بھی ہو سکتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس سے، تو پروبیبلی ہم بھی اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں ایلیٹ اور پاپولیشن دونوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دن میں آپ عام آدمی کو نہیں پیچھے رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ ایک چھوٹے سے فون کے ذریعے سے بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ وہ کام جو پہلے ملینئر اور بلینئرز کرتے تھے وہ ایک چھوٹے سے موبائل فون پہ بیٹھ کے، ایک چھوٹے سے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ورچولی بہت ساری سوشل کمپینز جو ہیں وہ صرف چند لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں، اور بڑی ایفیکٹو اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں دنیا کے مختلف حصوں کے اندر۔ ایک اوپینینز کو اور جو وائسز ہیں وہ چیک نہیں کیا جا سکتا، آپ روک نہیں سکتے، اور آپ بہت کم محنت اور پیسے کے ذریعے سے بہت ساری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ فون کھولتا ہے یا اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہے اور اپنی اوپینین دینا شروع کر دیتا ہے۔ میرے خیال میں اس
हालात के अंदर आप लोगों को इग्नोर नहीं कर लेकिन सकते। अगर आप एक्स को बैन भी करें तो लोग VPN चला के वो तब भी यूज़ कर लेते हैं। डेफिनेटली आपके सामने है, इवन अमेरिका को टिकटॉक का मसला पड़ गया है तो आप देखें कि सोशल मीडिया जो है वो किस हद तक जो Powerful एक इस्टेब्लिश ऑर्डर जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है और उसके लिए एक डायलेमा क्रिएट कर रहा है कि कैसे वो इसको कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ रेगुलेट करे। मतलब इतनी पावरफुल स्टेट्स जो हैं वो भी उसको रेगुलेट करने में कामयाब नहीं हो रही। चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इवन जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं उनके लिए भी मसाइल हैं। या वो एक्सेस ना दें, अगर देंगे तो मेरे ख्याल में वो खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक बहुत पावरफुल जो रेवोल्यूशन है उसमें से गुजर रहे हैं, जिसमें आम आदमी जिसके बारे में पहले सिर्फ बात होती थी, अब वो आम आदमी जो है वो सेंट्रल पोजीशन ले चुका है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब किसी जगह भी कोई सिस्टम अगर हमने इस्टेब्लिश करना है तो उस आम आदमी की कंसेंट जो है वो ज़रूरी है। I firmly agree with your words, but you also mentioned the Constitution, which is law. And usually when you look at law, it has a lot of loopholes which are exploited. For example, a while ago I had a discussion with a parliamentarian and we talked about freedom of expression and freedom of speech. So he said, yes, you do have freedom of speech and expression according to the Constitution, but not after your expression or speech. So that is a type of exploitation that we have in society. We have different interpretation of law, and these interpretation always reflect interested parties' interest. बड़ा सिंपल सा है, अगर आप लोगों की ओपिनियन कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनलिमिटेड नहीं होती, तो उसके बाद आप सेंसरशिप शुरू करते हैं। अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप कहते हैं नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर आप उस पर लिमिट्स लगाएंगे तो कौन डिसाइड करेगा कि लिमिट्स जो हैं कहाँ तक लगनी चाहिए और क्या चीज़ जो है वो सेंसर होनी चाहिए और क्या चीज़ सेंसर नहीं होनी चाहिए, इसका फ़ैसला कौन करेगा। तो जब तक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी तो लोग उसके बारे में कैसे फ़ैसला करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो लॉ है जिसे आप कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पे जो है वो इंटरप्रिटेशन का मामला है, जिसमें ओपन सोसाइटी का मतलब ये है कि आपको इजाज़त है, और जो रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी है उसका मतलब है कि आपको इजाज़त नहीं है। सर, जो 90s की बीजेपी है वो दे ट्राई टू गुड रिलेशंस पाकिस्तान, लेकिन जो आजकल की है, मोदी ने मेरा ख्याल 3-4 दिन पहले कहा है कि न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल यू। तो आपको लगता है कि रिलेशन बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इम्पोर्टेंट नेबर है? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा इसको इलेक्शन रेटरिक के तौर पे भी लेना चाहिए जो स्टेटमेंट है, क्योंकि आजकल मुश्किल में फंसे हुए हैं तो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि बीजेपी जब सेकंड टाइम पहले भी आई और अब सेकंड टाइम भी आई तो उन्होंने हार्शर पॉलिसीज़ जो हैं पाकिस्तान के साथ चलाई, लेकिन कोई फंडामेंटली कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कांग्रेस से। दोनों साइड पे दोनों की पॉलिसीज़ आलमोस्ट सेम रही। देखें ना, कश्मीर इशू पे ना कांग्रेस बात करने के लिए तैयार हुई, ना बीजेपी तैयार हुई। फंडामेंटल इशू तो यही है ना। इसी तरह से जो अब टेररिज्म की बातें हो रही हैं तो एक्चुअली तो टेररिज्म नहीं है, एक्चुअली तो कश्मीर में एक फ्रीडम स्ट्रगल है। तो अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल को टेररिज्म कह रहे हैं तो कांग्रेस भी वही कह रही है या बाकी पार्टीज़ भी वही कह रही हैं। यही बात जो है वो बीजेपी भी कह रही है, लेकिन उसको अग्रेसिवली लेके चलने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है। आप देखिए, पहली गवर्नमेंट भी जो थी वाजपेयी साहब की, उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे। उसी ने कारगिल के ऊपर सख्त रवैया अपनाया था। इसी मनमोहन साहब ने ये काम नहीं किया था, लेकिन मोदी साहब ने ये किया। तो आप ये कह सकते हैं कि आलमोस्ट सिमिलर पॉलिसीज़ हैं, लेकिन बीजेपी का रिस्पांस जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव है। हमारे तलक्कात कैसे ठीक हो सकते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में हमें
تھوڑا سا آگے چلنے کی ضرورت ہے اور اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہوں گے، لیکن اس وقت انفارچونیٹ انوائرمنٹ یہ ہے کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے اور وہ پاکستان کو نئی ریڈ لائنز جو ہیں ساؤتھ ایشین اسٹیٹ سسٹم میں وہ ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے اندرونی طور پہ بھی، ہم پولیٹیکلی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم اکنامکلی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم سوشل کرائسس سے بھی گزر رہے ہیں، پروبیبلی وہ تو دونوں سائڈ آلموسٹ اسی طریقے سے ہو رہی ہیں۔ جب تک ہماری پالیٹی تھوڑی سی سٹیبل نہیں ہوگی، اکانومی تھوڑی سی بہتر نہیں ہوگی، میرے خیال میں امریکہ کو انڈیا کو کوئی انسینٹیو نظر نہیں آئے گا ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کا۔ فی الحال انسینٹیو کوئی نہیں ہے، ہم کیا آفر کریں گے؟ نیگوشیشن کوئی پوزیشن میں نہیں ہے نا، کوئی مطلب آفر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میکسیمم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو راستہ دے دیں گے۔ یس پلیز۔ So you have talked about emergency posed by Indira Gandhi on Indian democracy. What were the impacts of that emergency on Indian democracy and what lessons were learned from that experience? اور سر ہم پاکستانی ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ یہ آخری پورشن سب سے اوکھا ہے۔ انڈیا میں تو میرے خیال میں جب ایمرجنسی لگائی گئی، بنیادی طور پہ اس نے اپوزیشن پارٹیز کو ایک دوسرے کے قریب لایا، کیونکہ سارے ایک جیسی جیلوں میں پڑے ہوئے تھے۔ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ایون جماعت اسلامی اور RSS کے لوگ بھی اکٹھے تھے، تو اس لیے یہاں تک جے پرکاش نارائن نے تو جو کہ لیڈ کر رہے تھے اپوزیشن کو، ان کا تو یہ بھی تھا کہ شاید جماعت اسلامی اور RSS مل کے بھی کوئی نیا سٹرکچر بنا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو RSS کے اندر جو ہے وہ جگہ بھی ملنی شروع ہو جائے، ممبرشپ ملنی شروع ہو جائے۔ بائی دا وے کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک مسلم ونگ RSS نے بنایا، وہ ونگ ہے، مسلمان ابھی بھی RSS کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ RSS کا حصہ ہونے کے لیے آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں لوگوں نے جو سبق لرن کیا وہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے وہ نیچے تک پینیٹریٹ کر گئی ہے اور لوگ جو ہیں ان ڈیموکریٹک جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ویلکم نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں کیوں نہیں سبق سیکھا جا رہا؟ مشکل کام ہے بتانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروبیبلی ہم بیسک سٹرکچر کو چینج کرنے میں ناکام رہے ہیں دونوں سائڈ۔ بنیادی طور پہ جو سٹرگل ہے ڈیموکریٹک وہ ایلیٹ کے اندر ہے، اور صرف یہ ہے کہ ایلیٹ سٹرکچر کو پریزائڈ کون کرے گا، پولیٹیکل لیڈر کرے گا یا یونیفارم والا بندہ کرے گا۔ اس کو ہم نیچے تک سیل نہیں کر سکے۔ جب بھی ہم نے نیچے سیل کیا اس کے نتیجے میں جو بھی چینجز آئیں وہ لانگر لاسٹنگ تھیں۔ آپ دیکھیے 73 کانسٹیٹیوشن اس لیے سکسیسفل ہوا ہے کہ نیچے تک سیل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ ہم نے ایلیٹ بیریئر کو بریک کر کے نیچے تک آئے اور کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن آپ کے بینیفیشیلٹی کے لیے ہے۔ 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے سیل کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو جو لائرز موومنٹ تھی اس کے اندر سٹرینگتھ اسی وجہ سے تھی کہ اس کو سیل اس نے نیچے تک کیا گیا۔ باقی جتنی بھی سٹرگل ہے وہ ہمیں اس پیلس کے اندر نظر آتی ہے، محل کے اندر کی کانسپریسیز نظر آتی ہیں، منورنگز نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہم اس سے زیادہ سبق نہیں لرن کر رہے، لیکن جب بھی ہم ان کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں میرے خیال میں اس سے جو چینجز آتی ہیں وہ ڈائنامک ہوتی ہیں اور لانگر لاسٹنگ ہوتی ہیں۔ سر جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کو نا برٹش کالونی سے ایک ہی ٹائم پر آزادی حاصل ہوئی ہے، تو پاکستان کے ابھی تک 2 کانسٹیٹیوشن اپروو بھی ہو چکے ہیں، اور جبکہ انڈیا کا ایک ہی کانسٹیٹیوشن چلتا آ رہا ہے 1950 سے، تو ان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک ایسے کیا کی فیچرز ہیں جو ان کی ڈیموکریسی ایسے پیک لیول تک لے آئی ہیں؟ میرے خیال میں کوئی زیادہ چینجز تو نہیں تھی۔ 58 کا کانسٹیٹیوشن ہمارا بھی آلموسٹ اسی طرح سے تھا، ایکسیپٹ یہ تھا کہ ہم نے
प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं। वर्चुअली वो रिप्लेसमेंट है क्वीन का, वो उस वक्त क्वीन थी, अब किंग है इंग्लैंड में, उसी की रिप्लेसमेंट थी। फंडामेंटली तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फंडामेंटली हमने उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया है जो 1935 का जो इंडिया एक्ट है उसी के अंदर चेंजेस करके दोनों ने किया है। बुनियादी अगर कोई जो डिफरेंस है तो वो ये है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। तो जब भी हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली वो आवाम के साथ अपने आप को एसोसिएट करेगी। जब आवाम अपने आप अपने इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में डिफ़ाइन करना शुरू कर देंगे लोग जो हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ अटैच हो जाएगा, वो सर्वाइव करेगा, फंक्शनल होगा। अदरवाइज़ इररेलेवेंट हो जाएगा। उसको पावर स्ट्रगल के अंदर जो है सिवाय इसके कि उसको एक लेजिटिमाइज़र के, इससे ज़्यादा उसकी हैसियत कोई नहीं रही। तो इसलिए मेरे ख्याल में हम ज़्यादा रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश नहीं कर सके। तो पाकिस्तान ने इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की है लेकिन कम्प्लीटली इस्लामिक भी नहीं बना सके। तो आपको लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सेकुलर होना चाहिए या कम्प्लीटली इस्लामिक होना चाहिए? लोगों को फैसला करना चाहिए कि उनको किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, किसी एक ओपिनियन के तो पर नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है 73 का, लोगों ने उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट किया है। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक्सेप्टेबिलिटी है, आप उसको क्यों आपको ये नहीं लगता कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ इसलिए अवाम ने ज़्यादा कबूल किया क्योंकि उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो इतने ज़्यादा डाइवर्स नहीं थे, ठीक है, और वो बार बार जो है उन्हें जो भी आता था उन्हें वो रद्द कर देता था और नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश करता था। मेरे ख्याल में एक ही गड़बड़ हुई, वो 58 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको बुनियादी तौर पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और वो आगे फंक्शन नहीं कर सका। दूसरा जो था वो तो सदर साहब अयूब साहब जो हैं वो अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए लाए और वो उनके साथ ही शॉर्ट लिव्ड था, हाँ चला गया। बाकी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट ज़रूर किया है। हमने 8th अमेंडमेंट लेके आए थे, है ना, जिसके ज़रिए से प्रेसिडेंट को हमने पावर दी थी वो जब चाहे असेंबली तोड़ सकता है। वो डिस्टॉर्शन काफ़ी लंबे अरसे तक रही और उसके बड़े अरसे बाद लोग जो है उसको तब्दील किया गया। तो प्रॉबेबली हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सका। जो एक्चुअल पावर स्ट्रगल है उसके दो जो पोल्स हैं उसमें से जो ब्यूरोक्रेटिक पोल है या इंस्टीट्यूशनल पोल है वो ज़्यादा पावरफुल है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी लेजिटिमेसी जो है वो बढ़ती चली गई और उसने अपनी लेजिटिमेसी भी इस्टेब्लिश की। एक वक्त में अगर आपको याद हो तो कहा जाता था कि एक ट्रक और 2 जीपें आएंगी और डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली हुआ यही, 111 ब्रिगेड से वो लोग आए, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो लेजिटिमेसी है वो सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। तो जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर मेरे ख्याल में होना शुरू होगा, लेकिन उसको पॉपुलर लेवल पे लाने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक उसका इस्लामी या गैर इस्लामी है, मेरे ख्याल में 73 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सेकुलर है या इस्लामी है। बुनियादी तौर पे उसके जो इस्लामिक करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको एक्सेप्ट किया गया और इसीलिए उसको पॉपुलर एक्सेप्टेंस भी मिली। जैसे कि अभी यही बात की कि पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन आए, अब फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो उसके बाद उसमें भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जा सके कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमल दरामद करवा सकें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो है वो ला सके पाकिस्तान? मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल सा है। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन कर रहा है, उसको करने दिया जाए।
जो है ना बुनियादी तौर पे ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेस हैं और उसको स्टेबलाइज करने के लिए मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़म्स को यूज़ करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अरेंज और रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट का पावर स्ट्रक्चर जो है। तो उस वजह से मेरे ख्याल में इंस्टेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है और उसके साथ वो मैग्नीफाई हो रही है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमारा साथ जा रहा है। Thank you, sir. Big round of applause for Dr. Mujib Afzal and for yourself. And one for yourself for these good questions. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने एक्चुअली अपना वक्त इन लोगों को दिया है थैंक यू। वरना आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस जो मैंने पूछने से, तो विल प्लान इट नेक्स्ट टाइम।